بیوی سو رہی ہے پاؤں پھیلا کر، بیٹا پلنگ پہ خراٹا لے رہا ہے، اور بوڑھے ماں باپ جاگ کر کے اپنے مسافر کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ۔ ماں باپ کا جھگڑا ہو گیا بیٹے سے، ماں باپ گھر چھوڑ کر کے بھاگ گئے، صبح کو بھاگے شام میں لوٹ کر کے آ گئے، شام میں بھاگے صبح کو لوٹ کر کے آ گئے۔ بیٹوں نے تانا مارا، جب بھاگنا تھا تو آئے کیوں، اور جب آنا تھا تو بھاگے کیوں؟ اب ماں باپ کا جواب سنو، بیٹے میں بھاگ تو گیا تھا تجھ سے پریشان ہو کر، لیکن تیرے بغیر میری زندگی کیا، میری نفرت پر تیری محبت غالب آ گئی، اس لیے واپس آ گئی۔ لیکن جب بیٹا ناراض ہوتا ہے باپ سے تو گھر چھوڑ کر کے ایسا بھاگتا ہے کہ سیدھا سسرال پکڑتا ہے، اور واپس کب آتا ہے؟ جیتے جی نہیں آتا، جب ماں باپ کا جنازہ اٹھتا ہے تب آتا ہے۔ ارے ظالم، اب تو سانپ نکل چکا، لکیر کو پیٹ کر کے کیا ہوگا؟ ماں باپ تو تم کو معاف کر دیتے تھے، تم نے ماں باپ کو معاف نہیں کیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے جب بیوی مر جائے گی تب ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے، جتا آدمی ہاتھ اٹھائیے۔ چچا میں نے آپ کو دیکھا ہے دور سے، رو رو کے مانگتی ہوں تیرے لیے دعائیں، مر جاؤ تیرے بدلے لے کر تیری بلائیں، جیون مٹا کے اپنا جیون تیرا بچا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں، او میرے لالا تیرے لیے ہوں پاگل، آخر کو ماں ہوں تیری، جگ میں رہے تو زندہ اجڑے نہ گود میری، ایک بار اپنے ہاتھوں دولہا تجھے بنا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں، او میرے لالا جان۔ پیغام ختم ہو گیا، چونکہ یہ جلسہ مسجد کا ہے، مسجد کے حوالے سے مجھے بولنا تھا، میں نہیں بولا۔ 1 منٹ کا پیغام رہ گیا ہے مسجد کے حوالے سے، آپ لوگ اجازت دیں گے تو میں سنا دیتا ہوں۔ اجازت ہے؟ آپ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، آپ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہی دیکھنا۔ دیکھیے دلی میں جو مسجد ہے، جامع مسجد، دلی کی جامع مسجد دیکھیے، بہت سارے لوگ دیکھے ہوئے، دلی کی جامع مسجد دیکھے ہوئے۔ اس دلی کی جامع مسجد کا نام کیا ہے پتا ہے؟ قوت الاسلام۔ ایسی مسجد جس سے اسلام کو طاقت ملی، مسجد کا نام کیا ہے؟ قوت الاسلام۔ مسجد میں قطب مینار ہے، جانتے ہیں کتنا لمبا ہے؟ 238 فٹ لمبا۔ وہ جو قطب مینار ہے اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 238 فٹ۔ اتنا لمبا مینار بنایا گیا تھا ٹاور کے لیے نہیں، وہ مینار اس لیے تھا کہ اس پر چڑھ کر کے اذان دی جاتی تھی، اور اذان کی صدا سے پوری دلی گونج اٹھتی تھی۔ اللہ اللہ۔ ہماری مسجد میں ٹوٹی ہوتی ہے، اس سے لوگ وضو کرتے ہیں، اور دلی میں ایک حوض تھا جس کے پانی سے لوگ وضو کرتے تھے۔ جانتے وہ حوض کتنا بڑا تھا؟ 274 بیگھا۔ 274 بیگھا میں حوض تھا۔ اب جب حوض اتنا بڑا تھا تو نمازی کتنی تعداد میں؟ آخری نمونہ آپ کی خدمت رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ یہ رمضان چلا گیا، الوداع جمعہ آیا تھا، جانتے ہیں امام صاحب نے کھڑے ہو کر کے کیا اعلان کیا تھا؟ آپ کیا بھی اعلان ہوا؟ اعلان یہ کیا تھا کہ 7:30 بجے عید کی نماز عیدگاہ میں، 8:30 بجے عید کی نماز عیدگاہ میں۔ یہ اعلان پورنیہ میں بھی ہوا، مدھے پورہ میں بھی ہوا، ارریہ میں بھی ہوا۔ جب ارریہ میں اعلان ہوا تو پیچھے ایک مقتدی کھڑا ہوا، امام صاحب عید کی نماز مسجد میں پڑھو تو پڑھوں گا، عید کی نماز اگر عیدگاہ میں پڑھو گے کبھی نہیں ہوگی۔ امام صاحب نے اس کو بلایا، ارے اللہ کا بندہ، جمعہ کی نماز نہیں ہے، یہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے، تم کو کیا پریشانی ہے عیدگاہ میں پڑھنے سے؟ کہا پریشانی، میرا بھائی مجھ سے 10 سال سے مقدمہ لڑا ہے، وہ عیدگاہ میں پڑھتا ہے، جب وہ عیدگاہ میں پڑھے گا منحوس تو میں نہیں پڑھوں۔ تو امام صاحب نے حل بتایا کہ دیکھو، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے،